حسن ہمارا پرانا پڑوسی تھا۔ ایک دن اس کا چھوٹا بھائی گاؤں آیا اور بڑے بھائی کو کہا، بھائی جان آپ کی بھابھی کی طبیعت خراب ہے، بچے چھوٹے ہیں اور ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، آپ اپنی کسی بچی کو چند دنوں کے لیے میرے ساتھ بھیج دیں۔ حسن نے چھوٹے بھائی کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے اپنی بیٹی فرح کو اس کے چاچا کے ہمراہ شہر بھیج دیا۔ فرح شہر آ کر خوش ہو گئی۔ اسلام آباد ایک بڑا شہر تھا، جبکہ وہ ہمیشہ سے دیہات میں رہی تھی اور اس نے بڑا شہر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ دل لگا کر چاچی کی تیمارداری کرنے لگی، ساتھ ہی گھر کا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ اس دوران اس کے چاچا کے ایک جاننے والے نے کہا، آصف اگر تمہاری نظر میں کوئی معقول رشتہ ہو تو بتانا، کیونکہ میرا بیٹا شادی کرنا چاہتا ہے اور کوئی مناسب گھر نہیں مل رہا۔ پہلی بیوی کو چھوڑ دیا ہے، دولت اور سب آسائش کا سامان ہے، لیکن گھر کو سنبھالنے والی نہیں ہے۔ اس کو کسی نیک سیرت اور سلیقہ مند لڑکی کا رشتہ چاہیے۔ لڑکا کیا کرتا ہے؟ آصف نے سوال کیا۔ لڑکا نہیں بلکہ 23 برس کا جوان ہے اور افسر ہے، پہلی بیوی سے علیحدگی ہو گئی ہے، تمہاری نظر میں کوئی مناسب رشتہ ہے تو بتا دو۔ آصف نے پل بھر سوچا اور کہا، میری بھتیجی آج کل گاؤں سے آئی ہوئی ہے، لڑکے والدہ اور بہنوں کو لے آؤ، اگر پسند آئے تو بات پکی سمجھنا۔ اگلے دن وہ شخص اپنے بیٹے نعمان، اپنی بیوی اور بیٹیوں کو لے آیا۔ فرح کا چاچا خوش تھا کہ اتنے امیر لوگوں سے رشتہ داری کرنے کا موقع مل رہا ہے، ورنہ غریبوں کے گھر تو غریبوں کے ہی رشتے آتے ہیں۔ ادھر فرح کا رشتہ اس کے والد نے اپنے بڑے بھائی حمید کو دیا ہوا تھا، یہ بات آصف جانتا تھا، لیکن دولت کی چمک نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ نعمان کی بہن اور ماں نے فرح کو دیکھتے ہی ہاں کر دی اور منہ بھی میٹھا کر دیا۔ یہ لوگ خوشی خوشی واپس چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد وہ شادی کے لیے اصرار کرنے لگے۔ آصف نے ان کو تسلی دی کہ پہلے اپنے بھائی کو بتا دوں، پھر تاریخ دوں گا۔ بڑے بھائی کو تو ابھی رشتے کا علم ہی نہیں ہے۔ فریہ بیچاری چپکے روئی کہ چاچا نے جان بوجھ کر کیا کر دیا۔ نعمان کے گھر سے جو مٹھائی اور شگن آیا تھا وہ چاچا نے رکھ لیا، پھر یہ بات بتانے وہ بڑے بھائی کے پاس گاؤں چلا گیا۔ اس نے سوچا بھائی بہت خوش ہوگا کہ اتنے مالدار گھرانے میں اس کی بیٹی کا رشتہ طے پایا ہے اور لڑکا آفیسر ہے، لیکن حسن نے سنا تو غصے میں بھر گیا اور کہا، یہ کسی طرح ممکن نہیں، فرح بیٹی کا رشتہ میں نے بڑے بھائی کی لڑکی کو دے دیا ہے اور تم یہ بات جانتے ہو، ویسے بھی پہلے سے شادی شدہ مرد اور 3 بچوں کے باپ کو میں اپنی پھول سی بچی نہیں دے سکتا، تمہیں میری اجازت کے بغیر میری بیٹی کا رشتہ دینے کی ہمت کیسے ہوئی؟ میں ابھی جا کر بیٹی کو تیرے گھر سے لے آتا ہوں اور اب تم دوبارہ میرے پاس مت آنا۔ آصف نے بھائی کے اتنے کڑے تیور دیکھے تو اپنی پگڑی ان کے قدموں میں رکھ دی، کہا کہ میری عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے، چاہو تو سنبھال لو، چاہو تو غیر سمجھ کر ٹھکرا دو، میں تو ان سے شگن کا سامان بھی قبول کر چکا ہوں تاکہ وہ ارادہ نہ بدلا لیں۔ بھائی آخر بھائی تھا، دل موم ہو گیا اور آصف کو اٹھا کر گلے لگا لیا۔ تب آصف نے کہا، کیونکہ رشتہ میں نے کیا ہے لہٰذا فرح بی بی کا بیاہ بھی میں خود کروں گا، لیکن حسن یہ بات نہ مانا اور بیٹی کو گھر لے آیا۔ بے شک اس کی 9 بیٹیاں تھیں، لیکن اس نے کبھی ان کو بوجھ نہیں سمجھا تھا اور نہ کبھی اس کے ماتھے پر شکن آئی تھی۔ وہ ایک شریف الطبع اور محنتی شخص تھا اور پورے گاؤں میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں خوش رہتا۔ اس کی بیوی بھی صابر اور نیک خاتون تھی، کبھی حالات کا شکوہ زبان پر نہیں لاتی تھی۔ وہ اگرچہ امیر گھرانے میں بیٹی بیاننے کے حق میں نہ تھا اور نہ اس کو دولت کا لالچ تھا، مگر چھوٹے بھائی کی عزت رکھنے کی خاطر بڑے بھائی کو ناراض کیا اور آصف کے طے کردہ رشتے پر فرح کی شادی نعمان کے ساتھ کر دی۔
جب نعمان کی پہلی بیوی کو یہ بات معلوم ہوئی تو شوہر کی شادی اس سے سخت ناگوار گزری۔ اس کے بھائی اور والد بھی جبی ہو گئے کہ ان کی بیٹی کو نعمان نے علیحدگی کا تو دکھ دیا ہی، دوسری شادی بھی کر لی۔ انہوں نے قسم کھائی کہ ہم اس کو چین کی زندگی جینے نہ دیں گے۔ پہلی بیوی کا ایک بھائی پولیس میں انسپکٹر تھا، جس کے عہدے کا اس سے الزام تھا۔ فرح نے 6 سال میں 3 خوبصورت بیٹیوں کو جنم دیا۔ وہ ایک صابر و شاکر ماں باپ کی بیٹی تھی۔ اس نے کبھی شوہر یا سسرال والوں کی شکایت میکے میں نہیں کی اور اپنے شوہر کی خوشنودی میں خوش رہنے لگی، مگر زندگی بھی اس کے لیے چند دنوں کی خواب جیسی ہی ثابت ہوئی۔ اسی دوران فرح کی نند کا انتقال ہو گیا۔ اس کی یہ نند فرشتہ سیرت تھی۔ وہ فرح کا بہت خیال رکھتی تھی، اس کے دکھ سکھ کی ساتھی بنی ہوئی تھی۔ وہ اپنی اس نو عمر اور نیک دل بھابھی سے دلی ہمدردی رکھتی تھی۔ نند کے مرنے سے فرح کو یوں لگا جیسے ماں کا شفیق سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا ہے۔ اس کی نند کے انتقال کا سن کر نعمان کی بیوی عذرا کے میکے والے بھی افسوس کرنے آئے۔ اس کی نند کا انتقال سن کر نعمان کی پہلی بیوی عذرا کے میکے والے بھی افسوس کرنے آئے۔ ان دنوں فرح کا سب سے چھوٹا بیٹا محض 6 ماہ کا تھا۔ میت دفنا کر سب اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے، لیکن کسے معلوم تھا کہ فرح کو پھر زندہ دیکھنا کسی کو بھی نصیب نہ ہوگا۔ دوسرے دن ایک آدمی گاؤں آیا۔ وہ سخت گھبرایا ہوا تھا اور اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ بمشکل بتایا کہ فرح کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ الفاظ تھے کہ موت کا پیغام۔ حسن اور اس کی بیوی تو پتھر کا بت بن کر رہ گئے کہ یا اللہ، اپنی بیٹی کو کل تو ہم اچھا بھلا چھوڑ کے آئے تھے، یہ آج کیا ہو گیا؟ آنن فانن کیسی قیامت کی گھڑی آئی کہ ہماری اچھی بھلی فرح بغیر کسی کو کچھ بتائے اور سارے راز دل میں چھپائے دوسرے جہاں کو چلی گئی۔ ہمیں کچھ تو کہتی، اپنے باپ سے، ماں سے، اپنی بہنوں سے۔ وہ تو اس وقت بھی چپ رہی جب چاچا اپنے ساتھ لے گئے تھے، تب بھی وہ کچھ نہیں بولی۔ جب اس کا رشتہ غیروں میں کر دیا گیا، تب بھی ایک لفظ لبوں سے نہ نکلا کہ اسے کیا دکھ ہے۔ جب سب فرح کے گھر پہنچے تو قیامت کا سماں تھا۔ یوں لگتا تھا کہ آسمان سے اتری حور سکون کی نیند سو رہی ہو۔ اس کے بچوں کی فریادوں سے عرش کانپ رہا تھا اور سننے والے دل بھی۔ سب نے کہا فرح نے خودکشی کر لی ہے، لیکن یہ ناممکن تھا۔ اگر اس نے خودکشی کرنا ہی تھی تو اس وقت کرتی جب زبردستی اس کا رشتہ ہوا تھا۔ حسن تو شروع سے ہی راضی نہ تھا۔ سسرال والوں کے بیان پر اس کے چاچا آصف کی بھی تسلی نہ ہوئی۔ انہوں نے نعمان سے کہا ہم لاش کا پوسٹ مارٹم کروائیں گے۔ والدین تڑپ اٹھے، نہیں نہیں، ہم اپنی فرشتوں کی طرح پاک معصوم بیٹی کو چیر پھاڑ نہیں کروائیں گے۔ جو نصیبوں میں تھا ہو گیا، شاید فرح کی یہی تقدیر تھی۔ حسن بیچارہ تو فطرت سے ہی راضی با رضا رہنے والا تھا اور اب بھی وہ خدا کی رضا پر موربہ لب تھا، لیکن چاچا نے کیونکہ اپنی ضمانت پر رشتہ دیا تھا، اسی لیے اس نے اصرار کر کے پوسٹ مارٹم کرایا۔ رپورٹ کے مطابق فرح کو گلا دبا کر مارا گیا تھا اور پھر پھندا ڈال کر لٹکایا گیا تھا، کیونکہ اس کا دوپٹہ کہیں تھا اور جوتے کہیں، جیسے اس نے بھاگ کر جان بچانے کی کوشش کی ہو۔ اور پھر جنہوں نے اسے قتل کیا انہوں نے پیسے دے کر پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی تبدیل کروا دی۔ یوں ظالموں کے انتقام کی بینٹ ایک معصوم لڑکی چڑھ گئی، مگر قاتل کون تھا معلوم نہ ہو سکا۔ مرتے وقت فرح کی عمر صرف 23 سال تھی۔ ننھے 6 ماہ کے معصوم بچے سے انتقام کی آندھی نے اس کی ماں چھین لی تھی۔ فرح کے انتقال کو ابھی سال بھی نہ ہوا تھا کہ اس کے سسرال میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس پر سب دم بخود رہ گئے۔ نازیہ فرح کی دوسری نمبر والی نند کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ یہ اس کی بیوہ نند تھی اور ایک اسکول میں ٹیچر تھی، جبکہ اس کا گھر اپنی ماں کے گھر کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ ایک روز نادیہ
روٹیاں پکانے کے بعد باورچی خانے میں جھاڑو دے رہی تھی کہ اتنے میں اس کی ماں گھر سے داخل ہوئی، جو اپنے اسکول سے پڑھا کر ابھی ابھی لوٹی تھی۔ اس نے کہا، نازیہ بیٹی کھانا لگا دو، مجھے بھوک لگی ہے۔ جی امی جان، یہ کہہ کر وہ برتن لگانے لگی۔ پھر سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانے سے فارغ وہ ماں کے پاس آ بیٹھی۔ ماں نے کہا، بیٹی کچھ پتہ ہے؟ تمہارے باپ کا سایہ تو سر سے اٹھ گیا ہے اور میں کام پر چلی جاتی ہوں، تو مجھے ہر وقت ہی تمہارا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ میں چاہتی ہوں جلد از جلد تمہارے ہاتھ پیلے کر دوں۔ یہ سن کر نازیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹی، آج شام کو کچھ لوگ آئیں گے تو تم ذرا ٹھیک ٹھاک ہو کر رہنا۔ یہ سن کر نازیہ وہاں سے اٹھ گئی اور ماں اس کو جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ شام کو وہ بستر کی چادر ٹھیک کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بھائی اشر نے دوڑ کر دروازہ کھولا اور وہیں سے بولا، اماں جان مہمان آئے ہیں۔ ماں دوڑ کر گئی اور بڑی عزت سے ان کو کمرے میں لا بٹھایا۔ نازیہ چائے لے کر گئی۔ مہمان خاتون نے بغور جائزہ لیا اور بولی، آپ کی بیٹی ہمیں پسند آئی ہے، مٹھائی منگوا دیجیے، ہم اسی وقت بات پکی کر کے جائیں گے۔ پھر وہ نازیہ کو انگوٹھی پہنا کر چلی گئیں۔ نازیہ کی ماں اس وقت تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں کہ اس کی یتیم بیٹی کا رشتہ اتنے اچھے کھاتے پیتے گھرانے میں ہو گیا تھا۔ لیکن بعد میں ایک دن جب اڑتی اڑتی خبر سنی کہ اس کا ہونے والا داماد چور ہے تو وہ پریشان ہو گئی۔ ہمارے معاشرے میں عموماً ہوتا ہے کہ لوگ اچھے بھلے طے شدہ رشتے ایسی افواہیں پھیلا کر توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا وہ اس خبر کی تصدیق کرنا چاہتی تھیں۔ تصدیق پر پتہ چلا کہ اس کا کچھ غلط لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا، لیکن اب اس لڑکے نے اپنے غلط دوستوں سے راو رسم ختم کر دی ہے اور سیدھے راستے پر آ گیا ہے۔ یہ باتیں لڑکے کے ایک دور کی رشتہ دار عورت نے بتائیں اور تسلی دی کہ اچھی امید رکھو، اللہ بہتر کرے گا، آپ رشتہ مت توڑو، کیونکہ اچھے گھرانے کے رشتے بار بار نہیں ملتے۔ جو وقت گزرتا گیا، شادی کے دن قریب آتے گئے۔ نازیہ کی ماں اور نانی یعنی فرح کی ساس نے شادی کی تیاریاں تیز کر دیں اور کافی جہیز جمع کر لیا۔ نازیہ ماموں نے بھی اپنی اس یتیم بھانجی کے لیے زیورات کے ساتھ تمام گھریلو سامان خریدا اور گھر پہنچا دیا۔ شادی سے 4 دن پہلے جب نازیہ ایک رات اپنے چھوٹے بھائی کو پانی دینے اٹھی تو اسے دیوار کے ساتھ ایک سایہ نظر آیا۔ مارے خوف کے اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے چور چور کا شور مچا دیا۔ تبھی سایہ دیوار پھیلان کر بھاگا، مگر محلے کے 2 چوکیداروں نے مل کر اسے پکڑ لیا اور شور و غل سن کر محلے والے اٹھ گئے۔ مرد باہر آ کر چور کے گرد جمع ہو گئے۔ جب اس کا نقاب اتارا گیا تو یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ یہ تو وہی نوجوان ہے جس کے ساتھ کچھ دنوں قبل نازیہ کی منگنی ہوئی تھی۔ تمام لوگ اس کو وہیں چھوڑ کر دور ہو گئے۔ نازیہ کے کانوں میں بھی محلے والوں کی مختلف آوازیں پڑی۔ وہ کہہ رہے تھے، واہ بھائی، لڑکی سے 2-4 دن بھی صبر نہ ہو سکا، اتنی بھی ملاقات کی کیا جلتی تھی کہ منگیتر کو رات کے اندھیرے میں نصف شب کے وقت گھر بلا لیا۔ کوئی بولا، بھائی لو میرج میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں سن کر نازیہ کے منگیتر کا سر گھومنے لگا۔ وہ چور ضرور تھا، مگر اس کو یہ خبر نہ تھی کہ جس گھر اسے اس کی پشت پناہی کرنے والے پولیس آفیسر نے چوری کرنے کا حکم دیا ہے، وہ خود اس کی منگیتر کے ماموں کا گھر ہے۔ دراصل نعمان کی پہلی بیوی عذرا کا بھائی جو پولیس انسپکٹر تھا، اس نے سلیم کو کہا تھا کہ فلاں گھر میں لڑکی سے شادی کا جہیز اور زیورات ہیں اور تم نے اس گھر میں نقب لگانی ہے۔ جب لوگوں نے کہا کہ یہ تو نازیہ سے ملنے آیا تھا، وہ بولا، نہیں، لڑکی پر الزام مت کرو، بے شک میں چوری کی نیت سے آیا تھا، مگر میں اس لڑکی سے نصف شب ملاقات کرنے ان کے گھر نہیں کودا کہ جس کے ساتھ میری شادی ہونے والی ہے۔ کوئی چور بھی ہو تو وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ میری منگیتر کے چال چلن پر کوئی بات مت کرو
کسی نے بھی اس کی بات پر کان نہ دھرے کہ وہ انسپیکٹر کو بتہ دینے کی خاطر یہاں چوری کرنے آیا تھا، مگر معلوم نہ تھا کہ یہ اس کی منگیتر کے ماموں کا گھر ہے۔ اس واقعہ سے نازیہ کے ماموں محلے میں سخت شرمندہ تھے، کیونکہ انہوں نے ہی سلیم کو پہچان کر سب کو بتا دیا تھا کہ یہ لڑکا اس کی بھانجی کا منگیتر ہے۔ انہوں نے سلیم کو چلے جانے کا کہا، مگر نازیہ اور اس کے ماموں کا ماں کا گھر رہنا مشکل ہو گیا۔ لوگ نازیہ پر انگلیاں اٹھانے لگے اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ اب گھر کے بچے باہر نکلتے تو لوگ ان کو بھی عجیب عجیب باتیں سناتے۔ وہ گھر آ کر بتاتے اور نازیہ، اس کی ماں اور ماموں خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتے۔ نازیہ ایک بغیرت اور نیک چلن لڑکی تھی۔ وہ بظاہر تو خاموش تھی، مگر اس کے سینے میں جو جلن رہی تھی، اس کی تپش صرف وہی محسوس کر سکتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ تبھی اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ وہ موقع کی تلاش میں رہنے لگی۔ ماں کسی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ نازیہ نے پہلے ہی گھر کی صفائی کر لی تھی۔ اس کو معلوم تھا ماں شام سے پہلے گھر نہیں لوٹے گی۔ اس نے اپنے جہیز کی ساری چیزیں نکالیں اور صاف کر کے کرینے میں سے رکھ دی۔ فرنیچر کو بھی صاف کر دیا، کھانا بنا کر رکھا اور سب سے چھپ کر وہ کام کر لیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ماں جب گھر میں داخل ہوئی تو ہمیشہ کی طرح اس سے نازیہ کام میں مشغول نظر نہ آئی۔ وہ بے حد پریشان ہو گئی، کیونکہ انسان میں جو چھٹی حس ہوتی ہے اسے آنے والے حادثے کا احساس کرا دیتی ہے۔ ماں نے کمرے، غسل خانے اور ہر جگہ دیکھ لیا۔ آخر میں وہ چھت پر موجود کوٹری کی طرف گئی، جس کا دروازہ اسے بند ملا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی کہ یہ آوازیں نازیہ کو دیں، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ تب اس نے چلانا شروع کر دیا۔ تمام محلے دار جمع ہو گئے اور بند دروازہ توڑا گیا۔ وہاں نازیہ کو مردہ حالت میں پایا۔ ماں کو پہلے ہی کیا کم دھچکا لگا تھا۔ وہ یہ دھچکا برداشت نہ کر سکی اور ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ نانی ماموں نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ چلو فرح نے تو خودکشی کی، بقول سسرال والوں کے یا پاس پڑوس والوں کے، مگر نازیہ کا قاتل کون تھا یہ مما حل نہ ہو سکا۔ البتہ فرح کے گھر والوں کو کسی نے بتا دیا کہ نعمان نے جھوٹ بولا تھا کہ پہلی بیوی طلاق لے کر چلی گئی ہے۔ در حقیقت نعمان نے اسے طلاق نہ دی تھی، اسی لیے وہ عرصہ سے میکے میں رہ رہی تھی، اور غصے میں اس کے بھائیوں نے نعمان سے یہ انتقام لیا تھا۔